پھر نہ اچھا ٹھیک نہ بس صحیح 10 کو بس حضرات کس طرح محسوس کیا ماشاء اللہ آپ نے جی؟ اچھا کچھ اطمینان ہو رہا ہے ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ بس شروع میں یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں نا، آپ کا چونکہ پہلا سال ہے تو پہلے سال میں تھوڑا سا آدمی وہ شیطان تو ویسے بھی وسوسے بہت ڈالتے ہیں، خیر کے کاموں میں تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کیا کرتی آدمی خیر کے کام پر ملتے ہیں، لیکن شروع میں جب نئی چیزیں آدمی سیکھتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے یار بڑی مشکل ہے، وہ نہیں سمجھ آ رہی، اور چھوڑو یار اور بہت سارے کام ہیں، اس طرح کی چیزیں وہ مختلف وسوسے اپنے ڈالے گی۔ تو جب بھی ایسا کوئی وسوسہ ہے تو پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، بس یہ پڑھ لیں۔ اور وہ ہمارے استاذ محترم میں مولانا خلیل الرحمان صاحب ہیں، فرماتے ہیں جب شیطان زیادہ وسوسے ڈالے تو دو بدو ہو جائے گا، اس کو موقع ہی نہ دیں بالکل۔ تو ایک تو یہ، اور اللہ سے ہر نماز کے بعد استقامت کی دعا کیا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، یہ پڑھ لیا کریں۔ آپ نے کون سی کتابیں شروع کی ہیں؟ تعلیم الصرف شروع کی ہے، اور طریقۃ العصریہ شروع کی ہے، اور کون سی؟ تعلیم النحو شروع کی ہے، تعلیم الصرف بھی شروع کی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو تعلیم النحو ہے، تعلیم الصرف ہے، ان کے ساتھ دوسری دو کتابیں جو ہیں کون سی ہیں؟ تدریب الصرف، ویسے تو آپ کو کل یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ تدریب چونکہ تمرین ہے، مشقیں ہیں، اور مشق اس وقت ہوتی ہے جب ہم پہلے کوئی پڑھ لیں، پریکٹیکل اس وقت کروایا جاتا ہے جب تھیوری پہلے پڑھ لی جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے کہا چلیں کچھ 20-25 دن مہینہ کم از کم اس ترتیب سے تھیوری چل جائے، پھر ہم اس کو پریکٹیکل کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ آج کی مناسبت سے ایسے ہوا کہ دوسرے ہمارے استاذ نہیں تھے، تو میں نے کہا چلیں آج کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ایسے انداز سے تعارف کروا دیں تدریبات کہ تاکہ آپ کو تدریب کے بارے میں کچھ نہ کچھ آگاہی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ مثلا سب سے پہلے آپ کھول لیں تدریب الصرف، اس کی فہرست کو کھول لیں، فہرست مضامین صفحہ نمبر 3 اور 4، صفحہ نمبر 3 اور 4 کھول لیا؟ اچھا جی، یہاں بھی انشاءاللہ ہم بورڈ لگوائیں گے، بڑا بورڈ، ابھی چونکہ کل بارش اور سارا سیٹ اپ آگے پیچھے ہوا، پھر انشاءاللہ بڑی ترتیب سے ہم کر چلیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ۔ کیا لکھا ہے میں نے؟ میری عادت یہ ہے کہ کوئی بھی کتاب جب شروع کرواتے ہیں تو اس کتاب کا پہلے فہرست کی مضامین پر 1-2 لیکچر جو بھی ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اسلامیات لازمی کے بارے ہم نے 4 کلاسز میں پوری کتاب کو گھیرا تھا، ٹھیک ہے؟ اب نیچے بھی آج ہم نے ہدایت النحو کے ہم نے اس کو ٹوٹل 4 پاسوں میں گھیرا ہے، کل ہم نے علم صیغہ کو 9 پاسوں میں گھیرا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی یہ جو کتاب ہے فہرست مضامین، اس میں ٹوٹل 14 امور ہیں،
کتنے امور ہیں؟ 14 امور ہیں. گویا آپ نے جب یہ کتاب شروع کرنی ہے تو آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے 14 قسم کے امور کی مشقیں کرنی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب وہ 14 قسم کے جو امور ہیں جن کی ہم نے مشقیں کرنی ہیں، جو آپ نے ادھر پڑھنے اور ادھر مشقیں کرنی ہیں، مثلا نوٹ کریں. نمبر 1، پہلی چیز جو ہے، پہلی 2 چیزیں وہ آپ کے خاص کام کی نہیں ہے لیکن معلوم چونکہ کتاب میں آئی ہیں تو ہم اس کو ساتھ لے لیں گے اس کو. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب مثلا پہلی جو چیز ہے وہ پہلی چیز اس میں پیش لفظ ہے. کیا چیز ہے؟ پیش لفظ ہے. پیش لفظ کے اندر انہوں نے جو چیز لائی ہے وہ یہ لائی ہے کہ علوم عربیہ اور علم صرف کی اہمیت. علوم عربیہ اور علم صرف کی اہمیت اور ضرورت. یہ کس میں لائی ہے؟ پیش لفظ. دوسری چیز، دوسرا امر وہ ہے ہدایات برائے مدرسین. یہ ہمارے لیے ہے کہ مدرس اس کتاب کو یا علم نحو کو کیسے چلائے. مدرس، معلم، استاذ اس کتاب کو یا علم نحو کو کیسے چلائے. اپنی مرضی سے چلا رہے جب جیسے چاہے؟ نہیں. انہوں نے اس میں ان کو استاذ کو ہدایات دی. کیا دی ہیں جی؟ ہدایات. کتنی ہدایات دی ہیں؟ 10 ہدایات دی ہیں. کتنی ہدایات دی ہیں؟ 10 ہدایات دی ہیں. اب جب ہم آگے چلیں گے تو اس کو بتائیں گے کہ وہ تھوڑا تھوڑا تعارف کروائیں گے 10 ہدایات کون سی ہیں. وہ ہمیں بھی ذہن میں رکھنی ہے اور آپ نے بھی اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ استاذ اس کے مطابق چلیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ بالکل واضح ہے. اس کے بعد اب تیسری چیز سے باقاعدہ کتاب کا آغاز ہو رہا ہے. کل کتنے امور ہیں آپ کے پاس؟ 14. ایک امر کس سے متعلق تھا؟ علوم عربیہ کی کیا ضرورت ہے؟ نہ پڑھیں نا علوم عربیہ کیا ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ویسے ہی ترجمہ پڑھ لیں، تفسیر پڑھ لیں. علماء روکتے ہیں، مولویوں نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے، مولوی جو ہے خام لوگوں کو دین سے روکتے ہیں. اب نیچے والی جو کلاس ان سے جا کے پوچھیں کیا یہ علماء ٹھیک کہتے ہیں یا غلط ہے، وہ کہیں گے، قسم اٹھا کے کہیں گے ٹھیک کہتے ہیں. کیونکہ اب انہوں نے اتنی صرف نحو پڑھ لی ہے، اتنی چیزیں پڑھ لی ہیں، ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر آپ جب صرف نحو گرامر کو نہیں سمجھیں گے تو آپ تفسیر میں بجائے ثواب کے عذاب کمائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس لیے علوم عربیہ بہت ضروری ہے. علوم عربیہ کتنے ہیں؟ وہ تو 20 ہیں. صرف ہے، نحو ہے، علم اشتقاق ہے، علم المحاورات ہے، علم الامثال ہے، علم معانی ہے، بیان ہے، بدیع ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے؟ علم الادب ہے. لیکن ان میں جو مرکزی علوم ہیں وہ 2 ہیں، صرف اور نحو. صرف کا تعلق ہوتا ہے صیغے سے، لفظ سے، کلمے سے، مفردات سے. نحو کا تعلق ہوتا ہے کلام سے، جملوں سے، سینٹنس سے، پیرائے سے، ٹھیک ہے، پیراگراف سے، مضمون سے. ان چیزوں سے مضمون سے نہیں بلکہ مضمون سے تو ایک اور چیز ہے ہماری، ان سے تعلق ہوتا ہے. تو پرزے جو آپ لفظ کوئی عبارت لکھتے ہیں نا، اس میں جو پرزے ہوتے ہیں نا، پرزوں سے تعلق علم صرف کا ہوتا ہے. ان پرزوں کو جوڑ کر جو آپ پورے ایک ڈھانچہ بناتے ہیں نا، کلام بناتے ہیں، اس سے تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مثلا میں کہتا ہوں ضربا، پھر میں کہتا ہوں زیدن، پھر میں کہتا ہوں عامرن. علیحدہ میں چیک کروں گا تو میں صرف کی طرف جاؤں گا، اور جب تینوں کو ملا کر چیک کروں گا تو پھر میں کس کی طرف جاؤں گا؟ مثلا میں جب علیحدہ چیک کروں گا میں کہوں گا ضربا فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب ہے، ٹھیک ہے، زید اسم ہے، اسم میں علم ہے، نام ہے باقاعدہ.
عمرن یہ بھی اسم ہے، اس طرح ہم چیک کریں گے. لیکن جب ہم ملا کر چیک کریں گے تو ہم کہیں گے ضرب زید عمرن، مارا زید نے عمر کو. اب سب پیچھے ہٹ گئی. اب کون آئی؟ اب نحو بتائے گی کہ ضرب فعل ورب ہے، زید اس کا فاعل سبجیکٹ ہے، عمرن اس کا مفعول بھی آبجیکٹ ہے. یہ پھر اب یہ نحو بتائے گی، یہ صرف نہیں بتائے گی. آپ سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح ہم لے کے چلتے ہیں. تو چنانچہ یہاں پر علوم عربیہ ضروری ہے. علوم عربیہ میں پھر علم صرف کا اپنے ایک مقام ہے، وہ ضروری ہے، اہمیت اور ضرورت. دوسری چیز ہم نے کہا مدرسین کے لیے کتنی ہدایات جان کی. یہ جو میں ابھی آپ کو 14 امور بتا رہا ہوں، یہی 14 امور آپ یوں سمجھیں، ان میں سے یہ جو بنیادی 2 چیزیں یہ والی، یہ 2 چیزیں جب آپ تدبیر النحو کو اٹھائیں گے اس میں بھی یہی 2 چیزیں آپ کو مشترک ملیں گی. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا آگے چونکہ صرف کی اپنی چیزیں شروع ہو جائیں گی اور نحو کی اپنی شروع ہو جائیں گی، لیکن شروع کی 2 چیزیں دونوں میں مشترک ہیں. وہاں آپ یہ کہیں گے، یہاں کہتے ہیں علوم عربیہ کی اہمیت ضرورت، اور آگے کہتے ہیں مصرف کی نا، وہاں آپ کہیں گے علوم عربیہ اور علم نحو کی اہمیت و ضرورت. بس اتنا فرق آئے گا، باقی مواد ایک ہی ہوگا، آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح جو 10 ہدایات یہاں دی گئی ہیں، یہی 10 ہدایات آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں، اس میں بھی یہی ہوں گی، بالکل کوئی لفظ کا بھی فرق نہیں ہوگا. لیکن چونکہ آگے فن جدا ہو گئے تو یہاں فن جدا ہونے کی وجہ سے اگلے جو 12 امور ہیں وہ سب سے متعلق ہوں گے، اور وہاں امور کس سے متعلق ہوں گے؟ سمجھ گئے یہاں تک؟ اب اس کے بعد ہم تیسری چیز جو ہے وہ یہاں پر جو آتی ہے وہ ہے افعال متصرفہ. چونکہ آپ نے تھیوری نہیں پڑھی ہوئی، میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو آپ اس وقت پڑھ رہے ہیں وہ آپ سمجھ کے جائیں. وہاں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز ذہن میں آئے گی انشاءاللہ. افعال متصرفہ پڑھیں اس کو ذرا، کیونکہ جو لفظ اجنبی ہو اس کو آدمی پڑھنے میں تھوڑا دقت محسوس کرتا ہے، میں کیا پڑھوں اس کو. متصرفہ، را کے اوپر شاد ہے، نیچے زیر. افعال فعل کی جمع ہے، فعل کام کو کہتے ہیں. متصرفہ کا مطلب صرف سے ہے، صرف کا معنی گردان. ایسے افعال جن کی گردانیں ہوتی ہیں، جن کی گردانیں. تو افعال متصرفہ کے بعد بریکٹ میں آپ لکھ دیں وہ افعال جن کی گردانیں کی جاتی ہیں، جن کی مکمل گردانیں کی جاتی ہیں. لکھ لیں جن کی مکمل گردانیں کی جاتی ہیں. جن کی مکمل گردانیں کی جاتی ہیں. مجھ سے کہتے ہیں نا، جن کی مکمل گردانیں کی جاتی ہیں. آپ ذرا سمجھیں، کچھ افعال دنیا میں ایسے بھی ہیں جن کی گردانیں نہیں ہوتی. 5 ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں افعال عقیمہ. 5 شنڈ، چھڑ، بنجر، ان کی کوئی گردان نہیں ہوتی. کچھ ایسے ہیں جن کی گردانیں ہوتی ہیں لیکن تھوڑی بہت سیمپل کے طور پر ہوتی ہیں، پوری گردان نہیں ہوتی. یہ دونوں کس میں چلے جاتے ہیں؟ الٹ کریں اس کو، افعال غیر. یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، بے شک پورا نہ لکھیں، اتنا لکھتے لکھتے آدمی تھک جاتا ہے، دیکھ سکتا ہے کوئی لکھ بھی لے. افعال غیر متصرفہ وہ ہوتے ہیں جن کی گردانیں بالکل نہیں ہوتی یا گردانیں کم ہوتی ہیں. گردانیں کیا ہوتی ہیں؟ کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ صحیح ہو گیا؟ اچھا جی. اور متصرفہ وہ میں نے کیا لکھوایا؟ جس کی گردانیں پوری ہوتی ہیں. اب پوری کا کیا مطلب ہے؟ ماضی میں 14 گردانیں ہیں، 14 صیغے ہیں. ماضی میں کتنے صیغے فعل ماضی میں؟ فعل مضارع میں بھی 14 ہیں. اس میں فاعل میں مشہور 6 ہیں، ویسے ٹوٹل 18 ہیں. کتنے ہیں؟ 18 ہیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک گردان ایک ہی مرتبہ یاد کریں گے، پھر دنیا کی جتنی گردانیں آپ خود اس پر فٹ کریں گے، اور یاد بھی انشاءاللہ آپ کو ایسے کروا دیں گے 10 منٹ میں انشاءاللہ ترتیب سے. ٹھیک ہے؟ تو فعل ماضی کی کتنی گردان، کتنے صیغے بنتے ہیں؟ مضارع کے اس میں فاعل کا ٹوٹل 18 مشہور سے. ٹھیک ہے؟ وغیرہ. تو اس طرح کی پورے صیغوں والی جب گردانیں ہوں تو متصرفہ میں آ جاتی ہیں، جب کم کم ہو بالکل نہ ہو تو کس میں چل جاتی ہیں؟ یہ ہو گیا نمبر 3. امید ہے سمجھ گئے ہوں گے. کوئی ایسی چیز نہیں جس میں خفا ہو نہ سمجھے ہوں. سمجھ آ گئی ہے نا؟ اچھا جی.
اس کے بعد کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ 3 ہو گئی ہیں. چوتھی آ جاتی ہیں اسماء مشتقہ. اسماء مشتقہ افعال کے بعد دوسرا نام دیکھیں. فعل کا دوسرا بھائی کون ہے؟ اسم ہے. تیسرا بھائی حرف ہے. دنیا میں ٹوٹل 3 ہی تو چیزیں ہیں جن سے کلام بنتی ہے. ہر زبان میں 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں, چوتھی کوئی نہیں ہوتی. اسم, فعل, حرف. تو افعال تو آپ نے پڑھ لیے متصرف ہے, اور چونکہ یہ صرف ہے, صرف والے جو ہیں ان فعلوں کو لیتے ہیں جن کی کیا ہوتی ہے, جن کی گردانیں نہ ہو تو ان کو سمندر برد کر دیتے ہیں. سمندر برد کر دیتے ہیں, کنارے پر لگا دیتے ہیں, کیونکہ ان کا تعلق صرف والوں کا, صرف کا معنی ہی گردان ہے. صرف اللہ کیا ہے؟ قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں کو تو پھیر دیا. اب دیکھیں پھیرا لگانے کو کہتے ہیں, پھیری لگتے ہیں اس میں, ضرب وہی جب آپ گردان کرتے ہیں. تو اسماء مشتقہ, اسماء مشتقہ جو ہیں یہ کتنے ہیں؟ یہ ٹوٹل 6 ہیں اتفاق کے ساتھ. کوفی کہتے ہیں 7 ہیں, بصری کہتے ہیں 6 ہیں. بصری بصرہ کے رہنے والے, با صاد را, بصری کہتے ہیں 6 ہیں. کوفی کوفہ کے رہنے والے کہتے ہیں 7. ٹھیک ہو گیا. اب یہ کون سے میں آپ کو بول لیتا ہوں, آپ صرف سن لیں, لکھ سکتے ہیں جتنے لکھنا ہے, نہیں تو سن لیں, کتاب میں آ جائے گا, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. اسم فاعل, اسم مفعول, اسم تفضیل, ٹھیک ہے, اسم آلہ, اسم ظرف, صفت مشبہ, اور کوفی کہتے ہیں 7واں بھی ایک ہے, اس کا نام ہے مصدر. میم صاد دال را, مصدر. یہ آ جائے گی کتاب میں, میں نے بول لیے, شاید کہ وہ ریکارڈ اتنے دور سے کر بھی رہا ہو. ٹھیک ہے جی, وہ بھی آپ سن سکتے ہیں بعد میں. تو بہرحال یہاں تک سمجھ آ گئی یہ بات. تو یہ 7 میں نے گنے آپ کے سامنے. ان میں 7واں کون بناتا ہے, کوفی یا بصری؟ بصری کتنے بناتے ہیں؟ 6 کرتے ہیں. یہ سارے کے سارے اسم بھی ہیں, مشتقات بھی. مشتقات کیوں ہیں؟ یہ کسی سے شق کا معنی ہوتا ہے پھٹنا, کسی چیز سے نکلنا. ٹھیک ہے, انشقت, اذا السماء انشقت, تو یہ پھاڑ کے کسی لفظ سے نکالے گئے ہوتے ہیں. مثلا تمام افعال کس سے نکلتے ہیں؟ مصدر سے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ان کو اسماء مشتقات کتنے ہیں جی؟ 6 یا یہ کتنی امر ہو گیا؟ نمبر 4. نمبر 4 کے بعد نمبر 5 پر جب ہم آتے ہیں تو نمبر 5 پر آ جاتا ہے اسماء جامدہ. اسماء جامدہ, اسماء جامدہ کیا چیز ہے؟ جامد جمود سے بنا ہے. مجھے بتائیں جمود کا کیا معنی ہے آپ کے ذہن میں, تصور میں پہلے سے؟ ٹھہری ہوئی, جمی ہوئی, فریز, اس کے اثاثے منجمد کر دیے گئے. انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ فریز کر دیے گئے. منجمد اثاثوں پر زکوٰۃ نہیں آتی. مثلا میں نے دکان کھولی ہے, سامان بیچنے کے لیے رکھا ہے, شوکیس, شیلف, فریج, بوتلیں شوتلوں کے لیے, ان پر زکوٰۃ, کیونکہ یہ میں نے بیچنے کے لیے, کاروبار چلانے کے لیے رکھے ہیں. اس کو کہتے ہیں منجمد اثاثہ. اس سے کچھ نہیں آتا, اس پر زکوٰۃ بھی نہیں آتا. آپ اتنے سارے لفظوں کو آپ سمجھ گئے ہیں تو اب آپ جامد کو بھی سمجھ سکتے ہیں. جامد ایسی چیز, جمی ہوئی چیز کہ جو نہ خود کسی سے بنے نہ اس سے کچھ بنے, جس کو ہم عربی میں اگر اس کا مفہوم نکالیں, لم یلد ولم یولد, نہ اس کی اولاد نہ اس کے والد, اگر اس کے حوالے سے نکالیں تو جامد ہے. جیسے رجل, رجل کا کیا معنی ہے؟ مرد. یہ رجل کا لفظ شروع سے عربوں نے اسی را جیم لام کے ساتھ بنایا ہے, کسی سے کھینچ تان کے ادھار لے کے نہیں بنایا. جیسے ضربہ شروع سے ایسا نہیں تھا, ضربہ ضربن سے بنا ہے, ضربن مصدر تھا, ضربہ سے بن گیا. یضربو اس سے بنا ہے ضربہ سے, یہ اس سے بنایا. لیکن یہ اس میں جامد وہ ہوتا ہے جو نہ خود کسی سے بنے نہ اس سے کچھ بنے. تو اسماء جامدہ ان کی تعداد بہت ہے, بے شمار. اسماء مشتقات کتنے تھے؟ 7. ان کی کوئی تعداد نہیں, بے شمار.
ٹھیک ہو گیا بے شمار. اس کے بعد آگے آ جاتا ہے نمبر 6. نمبر 6 میں جو چیزیں آتی ہیں وہ ہے ثلاثی مجرد. کیا آتا ہے؟ ثلاثی مثنا و ثلاثی مجرد. میں ہر ایک چیز کی تھوڑی تھوڑی تشریح کر رہا ہوں تاکہ آپ کچھ نہ کچھ سمجھ جائیں آج کی سبق میں, اگرچہ آپ نے پڑھا ہوا نہیں. جامع سمجھ آ گیا آپ کو؟ وہ لفظ جو خود بخود شروع سے ایک بن جائے, وہ کسی سے بنا ہوا اور اس سے کچھ بننے والا بھی. ثلاثی مجرد. ثلاثی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 3. مجرد کا معنی خالی. مجرد کا معنی خالی 3 یعنی خالص 3. سمجھ آ گئی بات؟ خالص 3. اب یہ جو خالص 3 ثلاثی مجرد ہے, اس کے ٹوٹل باب جو مشہور ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں وہ 6 ابواب. کتنے ابواب ہیں؟ ویسے احتمالی 9 ہیں, استعمال ہونے والے کچھ نہ کچھ 8 ہیں, لیکن جو آپ پڑھیں گے مشہور ہیں, جو عام طور پر قرآن و حدیث میں استعمال ہوتے ہیں, وہ ٹوٹل 6. پوری بات کو سمجھ گئے؟ 6 وہ آئیں گے اپنی جگہ پر. لیکن اب آپ کے ذہن میں ایک چیز تو آ گئی نا کہ ثلاثی مجرد ایک چیز ہم نے سنی ہے. ثلاثی کا معنی 3 ہے, مجرد کا معنی خالی 3 ہے, یعنی کوئی زائد لفظ. خالی 3 کا مطلب ہے کوئی چوتھا زائد لفظ نہیں ہوگا. اور اس کے باب کتنے پڑھے ہم نے؟ 6. فکر میں 6 پڑھے. ٹوٹل کتنے بنتے ہیں؟ 9. استعمال کتنے ہوتے ہیں؟ لیکن قرآن و حدیث میں جو عام طور پر استعمال ہوئے کتنے ہیں؟ 6. ٹھیک ہو گیا. یہ ثلاثی مجرد کے 6 باب آپ نے یہاں پر لکھے. اس کے بعد نمبر 7 ثلاثی مزید. ثلاثی مزید بے حمزہ وصل. اب میں اس کو زیادہ تشریح میں نہیں لے کے جاتا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے, میں صرف آپ کو تعارف کروا رہا ہوں. بے حمزہ وصل, بے حمزہ وصل 7. اچھا, ثلاثی مزید بے حمزہ وصل جو باب ہیں ان کی ٹوٹل تعداد ہے 9. کتنی ہے؟ 9. کچھ 7 بھی بناتے ہیں, اس لیے اگر 7 پڑھ لیے تو آپ یہ نہ کہیں ہمیں 9 کیوں بتایا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ 9 بنتے ہیں. کتنے بنتے ہیں؟ 9. اب آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ثلاثی مزید ایک آئے گا صرف میں, اور ثلاثی مزید اس کی آگے ایک قسم بنے گی بے حمزہ وصل. بے حمزہ اچھا بے حمزہ وصل ٹھیک. بے حمزہ وصل یہ غلط ہو گیا یہاں پر. یہ 5 باب ہیں. کتنے باب ہیں؟ وہ دوسرے کی طرف ہم جائیں گے. 5 باب ہیں, اس کو صحیح کر لیں. بے حمزہ وصل کتنے باب ہیں؟ 5. ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے جی نمبر 8. نمبر 8 میں جب ہم چلتے ہیں تو اسی ثلاثی مزید کو با حمزہ وصل کر لیں. کیا کر لیں؟ با حمزہ وصل. با حمزہ وصل کا کیا مطلب ہے؟ حمزہ وصل ہوگا. حمزہ وصل بے کا معنی نہیں, فارسی میں بے کسو کہتے ہیں؟ نہیں ہے. تو با حمزہ وصل کے جو باب ہیں ثلاثی مزید میں یہ وہ ہیں جو ابھی میں نے لکھے تھے. کیا 7 یا 9 ابواب. کتنے ہو گئے؟ 8 امور ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آگے آ رہا ہے نمبر 9. نمبر 9 میں اگر ہم دیکھیں, نمبر 9 میں رباعی مجرد. رباعی مجرد کا معنی آپ بتاتے چلیں, اب تو آسان ہو گیا. آپ کو اگر دیکھنے میں دقت آ رہی ہے تو آپ اس طرف آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرف آ جائیں, ایسے دائیں بائیں ہو کے اس طرف آ جائیں. بڑا بورڈ لگ جائے گا, اچھا پھر مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا
تو ربائی مجرد کا کیا مطلب ہوگا؟ ربائی کا معنی اور مجرد کا مطلب خالی خالی چار، یعنی کوئی زائد لفظ زائد حرف نہیں ہوگا. تو خالی خالی چار ربائی مجرد، اس کا دنیا میں ایک ہی باب ہے. سب کہیں سبحان اللہ. خالی خالی ایک باب ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ خالی خالی کتنا باب ہے؟ ایک باب ہے. ایک باب ہے اس کا جی. اس کے بعد آگے آ گیا نمبر 10. نمبر 10 پہ جب ہم جاتے ہیں تو نمبر 10 پہ اسی کو ہم کر لیتے ہیں. کون سا جی؟ ربائی مزید. تو بھائی اوپر ہم نے کیا کہا تھا؟ با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل. یہاں بھی اسی طرح دو بنا دیں ہم جی. کیا بنائیں گے؟ بے حمزہ وصل، بے حمزہ وصل. بے حمزہ وصل کا صرف ایک ہی باب ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آگے نمبر 11 پہ جب ہم جاتے ہیں تو یہی ربائی مزید ہوگا. اور با کا مطلب حمزہ وصل والا، با حمزہ وصل. اس کے ہمارے پاس جو باب بنتے ہیں ٹوٹل 3 باب. کتنے باب بنتے ہیں جی ہمارے پاس؟ اس کے ہمارے پاس ٹوٹل 2 باب بنتے ہیں. کتنے باب بنتے ہیں؟ 2 باب بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے 2 باب آ گئے. کتنے باب ہو گئے؟ 2 باب. ٹوٹل ملائیں کتنے ہو گئے؟ 6 5 11 9 یہ کیا ہو 21 اور 3 ٹوٹل 24 ابواب. جب آپ کہیں گے صرف میں کتنے ابواب ہیں تو آپ کہیں گے ٹوٹل 24. اور اگر اوپر کٹ لگا کے 9 کے بجائے 7 پر جائے تو کتنے بنیں گے؟ 22. اگر کوئی کہے 22 ہیں تو پھر بھی آپ اس سے لڑیں نا، 22 بھی ہیں. لیکن ٹوٹل ملائیں تو کتنے بن جاتے ہیں؟ 24. ٹھیک ہو گیا؟ 24 ابواب ہیں. اچھا جی، یہ اس طرح بنتے ہیں جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے بنائے. یہ ٹوٹل امور کتنے ہو گئے ہمارے پاس؟ 11 ہو گئے. اچھا جی، ٹوٹل امور جب 11 ہو گئے تو اس کے بعد نمبر 12 پہ آ جائے گا ہفت اقسام. ہفت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 7. کتنی قسمیں؟ صرف میں ہفت اقسام ایک اصطلاح ہے. اس میں 7 قسمیں بیان ہوتی ہیں اور ہر کلمے کے اندر اس کو چیک کیا جاتا ہے باقاعدہ کہ 7 قسموں میں سے کلمہ کون سا ہے. آپ عربی کا کوئی لفظ بھی بولیں اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہفت اقسام میں وہ کیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب وہ 7 قسمیں کون سی ہیں؟ صحیح غلط نہیں، صحیح، مثال، اجوف، ناقص، مضاف، لفیف، تو محموز. یہ آپ ملائیں تو ٹوٹل کتنی بن جاتی ہے؟ 7. اس کو ہم کہتے ہیں صحیح است ہو، مثال است ہو، مضاف ہو، لفیف ہو، ناقص ہو، محموز ہو، اجوف. ٹھیک ہے. تو یہ 7 قسمیں ہوتی ہیں، اس میں ہم چیک کرتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں ضربہ کون سا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ضربہ صحیح ہے. ضربہ کیوں صحیح ہے؟ ضربہ، یہ کوئی بھی حرف بیمار اس میں نہیں آیا. بیمار حرف کون سے ہیں؟ حمزہ. بیمار حرف کون سے ہیں؟ الف واو یا. بیمار حرف کون سے ہیں؟ ڈبلنگ. ایک حرف ڈبل ہو کر آ جائے، بابا، تاتا، ساسا. ایک جنس کا حرف ڈبل ہو کر آ جائے وہ بھی بیماری. عربوں نے اس کو کیوں بیماری قرار دی؟ کہتے ہیں یہ بیماریاں لفظ میں ذرا ثقل، بوجھ پیدا کرتی ہیں. اور عرب لوگ سہولت پسند ہیں، تو سہولت پسند ہونے کی وجہ سے وہ جہاں کوئی بوجھ دیکھتے ہیں اس کو کئی ترخیم مار دیتے ہیں لفظوں میں، ناموں میں. عائشہ نام تو کہتے ہیں عائش. ٹھیک ہو گیا؟ تو عاصم نام ہو تو عاص، ترخیم مار دیتے ہیں آخر سے. تو ایسے ہی جب صیغوں میں آتے ہیں تو صیغوں میں جب دیکھتے ہیں کوئی ثقل ہے، بوجھ ہے، اس کو مثلا قولا، کہتے ہیں قولا، یہ ذرا مشکل ہے، کہتے ہیں قالا.
قولا کو قالا بنا دیا. بیا مشکل ہے، با بنا دیا. آئی بات سمجھ؟ تو وہ اس طرح کے قانون لگاتے رہتے ہیں. تو یہ چیزیں پھر اس کے اندر ہفت اقسام کے ذریعے سے ہم کرتے ہیں. قانون بھی ہفت اقسام کو دیکھ کر ہم لگاتے ہیں، کیوں قوانین انہی ہفت اقسام کے تابع ہیں. چنانچہ جب آپ ہفت اقسام پڑھیں گے تو آپ ہفت اقسام میں جو ابھی میں نے نام لیے ہیں تو آپ صحیح کا کوئی قانون نہیں، کیونکہ صحیح کا معنی تندرست ہے، اس میں بیماری ہے ہی نہیں. بیماری نہیں ہے، آپریشن کی ضرورت ہے، ٹیکے کی ضرورت ہے، میڈیسن کی ضرورت ہے، اس کو ہم کنارے کر دیں گے. اب جن میں بیماری ہوگی ان کو آگے لائیں گے. مثال بیماری آئی ہے واؤ یا فا کے مقابلے میں آئی ہوگی، فعالا فا کے مقابلے میں آئی ہے، عین کے مقابلے میں آئی ہے تو اجوف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، مثلا میں مثال دے دیتا ہوں. وعدہ لفظ ہے نا، وعدہ میں واؤ ہے کہ نہیں؟ فعالا کے مقابلے میں لے کے جائیں تو کس کے بدلے میں آ رہی ہے؟ اور فا کے مقابلے میں جب بیماری آئے تو اس کو مثال کہتے ہیں. کون سی بیماری؟ الف واؤ یا والی. یہ خیر آگے پڑھیں گے، میں صرف سمپل آپ کو دکھا رہا ہوں. میں کہتا ہوں قولا میں واؤ کدھر آئی ہے؟ عین کے مقابلے میں. تو عین کے مقابلے میں آیا تو اس کا نام ہم بیماری کا کیا رکھا ہے؟ اجوف جوف سے، جوف کا معنی پیٹ. پیٹ کدھر ہوتا ہے؟ مثال جب بات سمجھاتے ہیں تو آپ مثال شروع میں دیتے ہیں، ایگزامپل مثال دے کے کہتے ہیں پہلے مثال سے ایک بات سمجھو پھر آپ کو میری بات سمجھ آئے گی. تو مثال اس کی ہے کہ وہ واؤ شروع میں آ گئی ہے فا کے مقابلے. لام کے مقابلے میں آئے، جیسے رضیہ رضی اللہ عنہ، رضیہ یا کس کے مقابلے میں آئی ہے؟ فعالا لام کے مقابلے میں آئی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ناقص. ناقص کا معنی ہوتا ہے دم کٹا. دم کدھر ہوتی ہے؟ تم آخر میں ہوتی ہے. تم کدھر ہوتی ہے؟ لام آخر میں ہے، بیماری آخر میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے. لفیف کو لفیف کیوں کہتے ہیں؟ جب دو حرف علت الف و یا اکٹھے ہو جائیں تو لف کا معنی ہوتا ہے لفافے کو لفافہ کیوں کہتے ہیں؟ لپیٹتے ہیں. تو جب چیز کو لپیٹنے والی چیز آئے تو مثلا دو حرف علت اکٹھے ہو کر آ جائیں تو وہ لپٹے ہوئے ہیں کلمے میں، تو ہم اس کا نام رکھتے ہیں لفیف. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نام ویسے نہیں رکھے، کچھ سوچ کے رکھے گئے. مثلا اس کی مثال ہے وقایا میں کتنے حرف علت ہیں؟ دو، واو یا. تو اس کا نام ہم نے رکھ دیا لفیف. پھر اس کے ہم نے دو قسمیں بنائی ہیں، مقرون اور مفروق، جو بھی بنائی. مضاف کا معنی مضاف، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے دوگنا چگنا دیتا ہے. تو مضاف کا معنی دوگنا. آئی بات سمجھ؟ تو ہم نے یہاں مضاف اس بیماری کا نام رکھا جس میں ایک حرف ڈبل ہو کر دوگنا ہو کر آ جائے. مثلا فرا اصل میں تھا فرارا. مدہ مددا مادادا، دال دو مرتبہ آئی ہے نا تو مضاف ڈبلنگ ہوگی. اب جب مددا ہو تو عرب کہتے ہیں مددا، یہ زبان پر مشکل ہے، کیا پڑھیں؟ کہتے ہیں مدہ. آپریشن کریں، اس کو اوٹی میں لے کے جائیں. اب اوٹی میں لے کے جانے کو انہوں نے قانون رکھا ہے، نام تعلیل رکھی ہے، تخفیف رکھی ہے، ابدال رکھا ہے، حذف رکھا ہے. وہ نام رکھے انہوں نے اس کے بغیر. آپریشن کے نام رکھیں، یہ آپریشن کون سا لگے گا اس میں کون سا آپریشن لگے گا، تو اس کے نام رکھیں. تو صرف کا مقصد یہ ہے کہ جو بوجھ ہے کلمات میں، لفظوں میں، اس بوجھ کو کیا کیا جائے؟ کم کیا جائے یا ختم کیا جائے. کم کیا جائے یا ختم کیا جائے. صرف کا مقصد یہ ہوتا ہے. اچھا جی، تو یہ ہفت اقسام آ گئے. ہفت اقسام کے نام سن لیا آپ نے، تھوڑا سا آپ نے اس کا پس منظر بھی سن لیا. اس کے بعد نمبر 13. نمبر 13 میں جو چیز آ رہی ہے وہ ہے ابواب مختلطہ. نیچے دیکھیں بالکل آخر میں، آخری لائنوں میں دیکھیں ابواب مختلطہ. نمبر 13 ابواب مختلطہ. ابواب مختلطہ، اختلاط کس کو کہتے ہیں؟ جیسا بزرگ بادشاہ کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں آپس میں اختلاط کر لو. مدی مسجد میں کہتے ہیں آپس میں کیا کرتے ہیں جی؟ اختلاط کرتے ہیں. مطلب میل جول، ملنا جلنا، اختلاط. تو مختلطہ وہ باب ہوتے ہیں، ان کا دوسرا نام بھی سنیں. یہ جو ہاں انہوں نے مختلطہ لکھ دیا ہے، ورنہ عام طور پر سرفیس کا نام لکھتے ہوتے ہیں مرکبات. کیا لکھتے ہوتے ہیں؟ مرکبات. اس لیے اگر کہیں مرکبات لکھا ہو تو آپ سمجھ جائیں وہ مختلطہ کی بات ہو رہی ہے. اور اپنی زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں کھچڑی ابواب. وہ بھی لکھ لیں، کھچڑی ابواب.
کھچڑی ابواب یا مختلف ابواب مرکبات یہ ایک ہی چیز ہیں. یہ کون سے ہیں؟ جن میں دو بیماریاں گٹھی ہو کر آ جاتی ہیں. مثلا حمزہ بھی آ جاتا ہے اور حرف علت بھی آ جاتا ہے. اور جب ڈبل بیماری ہو تو کینسر ہو جاتا ہے اس کو. تو یہ کینسر والے ابواب ہیں. یہ تھوڑے سے ہیں, ٹھیک ہے, تھوڑے سے ہیں لیکن ہوتے ہیں, تو ان کا تعارف کیا جاتا ہے. اس میں بیماریاں کیا ہو جاتی ہیں؟ ڈبل ہو کر آ جاتی ہیں, یعنی حرف علت بھی آ گیا, ادھر سے حمزہ بھی آ گیا. تو اس وجہ سے اس کو ہم کھچڑی یا کھچڑی بن جاتی ہے. بیماریوں کی کیا بن جاتی ہے؟ جس طرح کوئی آدمی زیادہ بیمار ہو, اس کو کوئی 10-12 بیماری لگی ہوں تو ہم کہتے ہیں سیول اسپتال ہے, اور اگر کچھ 15-20 لگ کے جائے تو ہم کہتے ہیں یہ تو کمپلیکس ہے. ایسے ہی کہتے ہیں نا. تو یہ وہی سیول اور کمپلیکس ہوتا ہے جس میں بیماریاں بہت ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں. سمجھ گئے؟ یہ ہو گیا مختلطہ, ابواب مختلطہ یا مرکبات, یا تیسرا نام کیا رکھا میں نے؟ آخری آ گیا, اور آخری کا نام سن کے آپ کے چہروں پر مسکراہٹ آ رہی ہے. اچھا, آخری جو چیز ہے وہ یہاں پر وہ ہے صیغہ ہائے مشکلہ, مشکل صیغے. کون سی صیغے؟ مشکل صیغے. مشکل صیغوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ صیغے ایسے ہوتے ہیں جن میں قانون اس ترتیب سے لگا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں آدمی سمجھتا ہے شاید یہ صیغہ ہے, حالانکہ وہ نہیں ہوتا, وہ کچھ اور ہوتا ہے. اس کے پیچھے کچھ قانون ایسے لگے ہوتے ہیں. صیغہ تبدیل ہوتے ہوتے آپریشن سے گزرتے گزرتے وہ یہاں تک پہنچا ہوتا ہے, اور ہم اس کو کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہوتا کچھ اور ہے. مثال کے طور پر لمرا کیا ہے؟ اگر آپ گردان جب شروع کریں گے فعل ماضی کی تو آپ پڑھیں گے فعلا فعلا فعلو فعلت, یہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ضربا ضربا ضرب. اب لمرا کا وزن ضربا والا ہے, تو لمرا کو سنتے ہی ذہن میں آتا ہے شاید یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم ہے, کیونکہ فعلا کا وزن ہے, حالانکہ یہ فعل ماضی نہیں ہے, یہ فعل مضارع ہے. اب کوئی کہے کیسے فعل مضارع ہے, تو ہم کہیں گے یہ لمرا اصل میں لم ارا تھا. لم جازمہ تھا, ارا بھی اصل میں ارا نہیں تھا, ایو تھا. ایو سے ارا بنا, پھر لم داخل ہوا تو اس نے حرف علت کو بھی گرایا, الف کو اوپر سے ارا بن گیا. تو پھر لم جب ارا کے ساتھ ملا تو عربوں نے کہا لم ارا مشکل ہے, اکٹھا کرو ان کو, تو انہوں نے میم کو بھی اڑا دیا. تو کیا اس کو کیا کہتے ہیں, لم ارا تھا, حمزے کو گرا دیا. کس کو گرا دیا؟ تو لم ارا ہو گیا. اب اس طرح کے جو صیغے, مثلا قرآن کے سورہ یوسف میں لم تننی, تو مولوی کو صیغہ پوچھتا ہو تو صیغے آ رہے ہیں جی, لم تننی, اور لم تننی صیغہ کاٹ دیتا. جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے نا, فعل ماضی اس کا نا. تو اب یہاں پر وہ پوچھتے ہیں اس طرح کے صیغے. تو یہ کچھ صیغے ہیں جو تھوڑے تھوڑے مشکل شمار ہوتے ہیں, تو اس کا تعارف ہو جاتا ہے کہ مثلا وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں. تو اس بات کو کہا جاتا ہے مشکل صیغوں کی باس. یہ کوئی خاص باس نہیں ہے, لیکن افادہ عام کے لیے پڑھا دی جاتی ہے. ٹوٹل آپ کے کتنے ہو گئے؟ 14ویں کا چاند نکل آیا, 14 پورے ہو گئے. یہ 14 امور ہیں آپ کے کس کتاب کے اندر؟ تعلیم الصرف کے اندر. تعلیم الصرف, ٹھیک ہو گیا جی. تدریب الصرف کے اندر اس میں بھی ہیں, لیکن تدریب کے اندر پھر اس طرح سمویا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب اس کو ہم جب دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 5 کو دیکھیں ذرا. یہ آپ نے فہرست مکمل کر لیا, ٹھیک ہے, فہرست آپ نے مکمل کر لی. اب اس کے اندر آپ دیکھیں, کسی کے پاس صاف پکچر والا کوئی موبائل ہے تو اس کو نکال کے اپنے گروپ میں بھیج دیں, تاکہ یہ چیز آپ کے پاس محفوظ رہے گا. آپ نے اپنے پاس تو لکھ لیا نا, لیکن یہ نقشہ جب آپ کے سامنے, جو نقشے سے آپ نے سمجھا ہوتا ہے وہ آپ کی زیادہ مفید ہوتا ہے. قریب سے آ کے ہو گیا. اچھا, اب ذرا کتاب کو دیکھیں. میں کتاب سے جو سب سے پہلی چیز ہم نے کیا لکھی تھی, پیش لفظ. پیش لفظ کو ذرا تب دیکھیں. میں اس میں سے میں نے کیا بتایا تھا, پیش لفظ میں کیا چیزیں ہیں؟ علوم عربیہ اور علم صرف کی اہمیت و ضرورت. چنانچہ آپ دیکھیں, اسلام اور عربی زبان کا باہمی محکم رشتہ محتاج بیان نہیں. کیا مطلب؟ اسلام اور عربی زبان کے بارے میں آپ یہ پوچھنا چاہیں کہ اسلام اور عربی کا آپس میں کیا تعلق ہے, تو یہ بیوقوفی ہے. یہ کیا ہے؟ بیوقوفی ہے. آپ یوں سمجھیں کہ دن اور سورج کا آپس میں کیا تعلق ہے, کوئی
پوچھے دن اور سورج کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو بہت گہرا تعلق ہے. تو ایسے ہی اسلام اور عربی کا بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ اسلام کا جو مرکزی کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ وہ قرآن. وہ کس میں؟ قرآن عربی کس میں اتری ہے؟ جو آپ علیہ السلام کی احادیث ہیں وہ کس میں ہیں؟ فقہی عبارات ساری کس میں ہیں؟ آپ علیہ السلام صحابہ کی زبان کون سی تھی؟ عربی کی. تو اس لیے یہ کوئی محتاج بیان مسئلہ نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تم عربوں سے، عرب سے محبت رکھو. کیوں؟ لثلاث، کتنی وجہ سے؟ لأنی عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنتی. جنتیوں کی زبان بھی کیا ہے؟ بلکہ جہنمیوں کی بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. قبر میں بھی سوال جو آپ کس سے متعلق ہوں گے؟ کس زبان میں ہوں گے؟ عربی سے ہوں گے. آئیے بات سمجھ. تو یہ اس طرح. اب اسی طرح علوم عربیہ اس کو سکھانے کا سلسلہ. اب دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل سطح پر سب سے بڑی زبان کون سی ہے؟ انگریزی ہے نا. تھوڑا سا اعتراف کرتے ہیں. کون سی ہے؟ کیونکہ غیروں نے محنت کی ہے نا جی، غیروں نے محنت کی ہے. تو ہماروں نے اپنے اوپر اپنے لوگوں پر بم برسانے کی کوشش کی ہے، اس وجہ سے وہ سب کچھ کر کے بھی پیچھے ہی رہ گئے. تو اس لیے انگریزی اس وقت انٹرنیشنل سطح پر سب سے بڑی زبان ہے. دوسرے نمبر پر سب سے بڑی زبان کون سی ہے؟ جو دنیا کے کئی درجنوں ممالک میں باقاعدہ ان کی سرکاری زبان ہے. متحدہ عرب امارات، سعودیہ، عراق، شام، فلسطین، سب عربی ہے نا. صومالیہ وغیرہ، باہر کے افریقہ میں بہت سارے ایسے تو عربی ہیں. باقی دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پر دیکھیں ابھی آپ عربی پڑھ رہے ہیں. قرآن ساری دنیا پڑھتی ہے، ہر مسلمان پڑھتے ہیں، عربی میں پڑھتے ہیں آدھی چیزیں. تو دوسرے نمبر پر یہ زبان سب سے زیادہ. اور اس وقت تک دنیا میں تقریباً کوئی 7,000 کے قریب زبانوں نے آنکھ کھولی ہے. اور اس وقت بھی میرے خیال سے کوئی 300-400 زبانیں دنیا پر چل رہی ہیں. لیکن بنتی چلی گئی، مٹتی چلی گئی، اور قیامت والے دن سب ختم ہو جائیں گی. عربی رہے گی انشاءاللہ، اور یہ آگے چلے گی. اچھا جی. اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات یہ ہے کہ نیچے اس پیش لفظ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری کتابیں علوم عربیہ خاص کر صرف پر لکھی گئیں، لیکن ان کتابوں کے اندر ترتیب یہ رہی ہے کہ لوگوں نے اپنے استعداد کے مطابق، تاہم کوشش یہ کی گئی کہ بھائی ایک ہر فن میں کوئی آسان انداز سے کوئی کتاب لکھی جائے. اس کے لیے کہتے ہیں نیچے ہم نے 1426 ہجری کو بناؤ ٹاؤن کی جتنی شاخیں ہیں، اور یاد رکھیں پاکستان میں جامعہ بناؤ ٹاؤن کی سب سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے زیادہ شاخوں والا مدرسہ یہ. تو انہوں نے اپنی تمام جتنی شاخیں ہیں ان کے مدرسین کو اکٹھا کر کے ایک اجتماع کیا تھا. اور اس اجتماع میں انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ جس کتاب کا عرصے دراز سے ماہر مدرس ہے وہ اپنے تجربات کی روشنی میں آج کے طلباء کی ذہنی سطح کو سامنے رکھتے ہوئے ہر فن میں کوئی بہت ہی آسان انداز میں کتاب یا مواد پیش کریں. چنانچہ ان ساری تگ و دو کے بعد، مشاورت کے بعد جو کتابیں سامنے آئی تھیں وہ اس طرح کی کتابیں تھیں: تعلیم الصرف اور تدریب تعلیم النحو. یہ یوں سمجھیں کہ سینکڑوں ہزاروں دماغوں کو اکٹھا کر کے یہ کتابیں مرتب کی گئیں. اور یہ کتابیں عام نہیں ملتی ہیں، تو ہم نے ان سے منگوائی باقاعدہ اسپیشل وہاں سے. ورنہ ہمارے یہاں پچھلے سال ہم نے جو پڑھائی وہ علم صرف جو عام طور پر پڑھائی جاتی ہے، مصرف اولین آخرین، وہ تھی. اچھا، تو یہ ایک تو وہ ہو گیا، گویا سینکڑوں ہزاروں مدرسین کے دماغوں کا اجماع ہوا ہے اس کے اوپر. اچھا، اسی طرح جو ہے کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم صرف اور نحو نہیں سمجھیں گے، اور چونکہ بہت ساری ایسی کتابیں تھیں، ہماری پہلا جو علمی ذخیرہ تھا پہلے کون سی زبان میں تھا؟ فارسی میں تھا. اور فارسی سیکھنا وہ خود ایک بڑی پریشانی ہے. ٹھیک ہے، اب ایک آدمی فارسی میں کتابیں صرف شروع کر دے، نحو شروع کر دے، وہ بیچارہ صرف نحو پڑھے گا یا فارسی پڑھے گا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے نحومیر ہم نے مولانا خلیمان صاحب سے جب شروع کی ایک عرصہ پہلے، تو نحومیر پہلا سبق جو ہم نے پڑھا تو میں وہ اشاعت الاسلام سے نیچے کالج دورائے تک، وہاں سے اوپر تک دو چکر میں نے لگائے. وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی آپ نے فارسی بھی سنانی ہے. وہ فارسی برابر کرتے رہے ہم اس کی نا. وہ ہے کہ ایک لفظ کو اس کو آپ پھر شیخ صاحب کو جو جانتے ہیں تو ان کا اپنا ایک روب اور دبدبہ اور جلال تھا. تو پھر اس کے ہم نے بڑی مشکل سے اس کی فارسی یاد کرتے تھے. تو بہرحال وہ پھر فارسی یاد کرے، زبان یاد کرے، پھر زبان سمجھ بھی نہ آئے، وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے. اور اوپر سے پھر جب جس فن کو آپ پڑھ رہے ہیں نہ ہو تو وہ تو ایک کونے میں رہ گیا. تو نہ فن سمجھ آیا نہ زبان سمجھ آئی. جیسے آج کل آپ ہمارے عصری اداروں میں انگریزی کو لے لیں، انگریزی وہ شروع سے لے کر ایم اے اور ایم فل اور پی ایچ ڈی تک چلتی رہتی ہے.
لیکن آخر میں جا کے خلاصہ یہ نکلتا ہے نہ انگریزی آتی ہے نہ فن آتا ہے. ہمارے کالج میں ایک مرتبہ ٹیم آئی, بلکہ یہ جو ہمارے شاہ صاحب ریٹائر ہوئے ہیں انہی کی ٹیم غالباً آئی تھی. انہوں نے چلتے ہوئے کلاسز میں گئے تھے اور وہاں ایک سوال سائنس کا اٹھا رہے تھے, ایک مطالعہ پاکستان کا پاک اسٹڈی کا اٹھا رہے تھے, اور ایک ساتھ ساتھ جو ہے انگریزی گرامر کا اٹھا رہے تھے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ اکثر کلاسوں میں یہ ترتیب چل رہی تھی, نہ انگریزی کا گرامر آ رہا تھا, نہ سائنس کا پتہ چل رہا تھا, اور نہ معلومات عامہ وہ اس کا پتہ چل رہا تھا. تو اس کی وجہ یہی نکلی کہ ہم نے چونکہ انگریزی کو اتنا سر پہ ٹھیک ہے سیکھنے کی چیز ہے, ہونی چاہیے بالکل, لیکن ہم نے ہر چیز میں جو اس میں گھسیڑ کے ہم نے پڑھا. چائنا جو ہم کہتے ہیں زیادہ ترقی کر گیا, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کی کمپیوٹر کی زبان, ان کی قومی زبان, ان کی دفتری زبان, وہ فخریہ زبان. تو اس سے بھی ہمیں عبرت ہے, لیکن چونکہ ہم ایسے غیروں کے پیچھے چل پڑے ہیں کہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. اچھا جی, تو یہاں پر بھی ہم نے تو الحمدللہ فارسی سے نکلے, ہم نے کہا فارسی کو سیکھیں بطور زبان کے, مہربانی کر کے. اس کے لیے ہم نے فارسی قاعدے, رہبر فارسی وہ نکالے, آسان قاعدہ. لیکن فن کو آپ سیکھیں اپنی زبان میں, اردو میں سیکھیں, اور عربی سے مناسبت پیدا کریں, اور عربی کو ہم نے ویسے بھی پڑھنا صرف نو اس میں سیکھیں. تو فارسی کو ہم نے بطور زبان رکھا, کتابوں سے نکالا. اسی وجہ سے یہ بہت ساری کتابیں ناہمیر تھی پہلے درجے میں, آج کل وہ بھی آپ کو عربی اور اردو میں مل رہی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح دیگر کتابیں. اچھا, آگے اس کے اندر پیش لفظ میں یہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ چونکہ یہاں پر یہ بھی ہوتا تھا کہ اس کے اندر مختلف چیزیں اس زبان کے حوالے سے تجربات سے جو ہمارے سامنے آئی تھی. مثلاً صفحہ نمبر 6 پر دیکھیں, زبان و بیان میں انتہائی آسان ہو ایسی کتاب ہو, تعبیر و اسلوب میں سہل ترین انداز ہو اس کے اندر, اور نیچے جو ہے علم صرف کی ضروری اصطلاحات ہوں, گردانے ہوں, قوانین ہوں. قوانین وہ جو میں نے ابھی کہا تھا لفظوں کو ہلکا کرنے کے لیے ہم لگاتے ہیں, ارباز سے متعلق تمرینات ہوں, مشقیں ہوں, اس طرح کی چیزیں ہوں. اور نیچے جا کے پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم نے یہ کتاب اس طرح کی مرتب کی اتنی مشاورت کے بعد جا کے, پھر ہم نے ان کو شاخوں میں یا آگے اس کو اپلائی کیا, تو ہم نے جائزہ لیا بطور آزمائش کے کہ آیا یہ کس طرح چلتا ہے. تو ہم نے اس کے گویا اچھے ثمرات دیکھے. تو چنانچہ ان چیزوں کو پھر ہم نے آگے باقاعدہ لاگو کر دیا ان کتابوں کو. اور نیچے جا کے انہوں نے درخواست کی ہے کہ اگر اس کتاب میں آپ کو کوئی غلطی نظر آئے تو پھر آپ ہمیں شکریہ کے ساتھ, یعنی ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے, آپ ہمیں مطلع کریں. اور نیچے جا کے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے. آگے مدرسین کے حوالے سے 10 جو آپ کو چیزیں بتائی گئی ہیں. مثلا ایک یہ ہے صیغہ حل کرنے کا طریقہ. صیغہ حل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے, یہ ہم نے پچھلی مرتبہ, بلکہ میرے صرف اور نحو پر تقریباً 65 لیکچرز میرے یوٹیوب پر اپلوڈ ہیں جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھائے ہیں. تو اس میں آخر میں ہم نے کئی لیکچرز جو ہیں صرف اجرا پر لگائے تھے, اور بورڈ پر باقاعدہ میں ایک لفظ لکھتا تھا, اس کی 12 چیزوں میں ہم اجرا کرتے تھے. یہ لفظ, یہ صیغہ 12 طریقوں سے کیا بن سکتا ہے. تو اجرا جب ہم کرتے ہیں تو صیغہ حل کرنے کا طریقہ انہوں نے اوپر لکھا ہے, وہ تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں. صیغہ واحد ہے, تثنیہ ہے, جمع ہے, مذکر ہے, مؤنث ہے, غائب ہے, حاضر ہے, متکلم ہے. ان چیزوں کو پرکھا جاتا ہے. یہ تقریباً کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 12. کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 12 چیزوں میں پرکھا جاتا ہے. انہوں نے یہاں پر 9 لکھی ہیں. اچھا, اسی طرح جو ہے دوسری جو چیز ہے یہاں پر, مثلا نیچے انہوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ جو آپ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد, تو قل اصل میں قل تو نہیں تھا, یہ اقول تھا. کیا تھا؟ اقول سے قل کیسے بنا ہے یہ صرف آپ کو بتاتی ہے. اقول سے قل کیسے بنا ہے یہ صرف آپ کو بتاتی ہے. دوسری چیز جو ہے وہ آگے انہوں نے یہ چیز بتائی ہے کہ تمرین جو ہے قواعد ان کو پڑھا دیے جائیں, تھیوری اور پریکٹیکل کس سے کروایا جائے؟ طلباء سے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے تھیوری جو اساتذہ سے پڑھنی ہے, تو ادھر وہ تھیوری جب ہم اپلائی کریں گے تو پہلے آپ سے ہی پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ کس طرح فٹ ہوتی ہے. پھر اس میں جو اصلاح کرنی ہے, غلطی ہے, کچھ چیز ہے, وہ انشاءاللہ ہم ساتھ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تیسری چیز ہے بورڈ کا استعمال. تو بورڈ کا استعمال میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں میں زبانی بھی بول سکتا تھا, لیکن آپ تنگ ہوتے ہیں, سننے میں تنگ ہوتے ہیں, کیونکہ لکھیں تو نئے لفظ ہے, کیسے لکھیں پتہ نہیں, یہ 16 سین کے ساتھ ہے کہ سا کے ساتھ ہے, تو یہ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں یہاں پر. اچھا, اسی طرح جو ہے آگے ہر آدمی کے پاس اپنی کاپی ہو, وہ طالب علم کے پاس کاپی رجسٹر ہو. بالکل جو چیز آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں نا, ہاتھ سے, کیونکہ جب تک آپ سنتے ہی رہیں, بے شک آپ سمجھتے رہیں بہت, لیکن آپ سنتے ہی رہیں تو سنی مولوی آپ بن جائیں گے, لیکن لکھنے کے وقت آپ بڑی پریشانی کا شکار ہوں گے. لکھنا ضروری ہے.
پھر جب تکرار کا وقت آئے تو تکرار دوسروں سے ہی نہ کروائیں، خود بھی بولیں کریں، کیونکہ اگر آپ سننے کی عادی ہو گئے، آپ کو بے شک بہت کچھ آتا ہو، آپ تکرار کرنے والی کی بھی اصلاح کرتے ہو لیکن خود نہ بولتے ہوں، تو پھر بھی آپ بعد میں جا کے اچھے مدرس جلدی جلدی نہیں بنیں گے۔ اچھے مدرس کب جلدی جلدی بنیں گے؟ جب آپ دوران طالب علمی آپ تکرار کروا رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو بولنا بھی ضروری ہوتا ہے، لکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ لکھنے کی بھی ایک جھجک ہوتی ہے، بولنے کی بھی ایک جھجک ہوتی ہے، سننے سے بے شک بہت کچھ سمجھ آ جائے، اس لیے یہ چیزیں بھی آپ کے ساتھ بتائی جائیں۔ اسی طرح جو تمارین ہیں وہ بھی حل کرنی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بعض صیغے اٹھانے ہیں تو وہ بھی اٹھائے جا سکتے ہیں۔ کسی طالب علم کے ذہن میں کوئی صیغہ آ گیا وہ بھی ساتھ چلا لیا، اپنے ذہن میں آ گیا وہ بھی ساتھ چلا لیا، تاکہ کتاب سے ہٹ کر بھی ہم چلیں، کیونکہ صرف کتاب کو ہی دیکھ کے نہ چلیں، بلکہ کتاب کا مقصد یہ نہیں ہے کتاب کو حل کیا جائے، کتاب کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ اوور آل جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہیں آپ ان کو حل کر سکیں۔ مثلا آپ ریاضی کے کلیے پڑھتے ہیں ریاضی کے استاد سے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو 9th کی کتاب ہے وہی حل کر کے ریاضی پوری ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ کلیے یہاں سیکھیں۔ اب ان کلیوں کی وجہ سے دنیا میں کہیں سے کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ اگر اس کے پرفیکٹ ہو رہے ہیں تو آپ اس کو حل کریں، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کا مقصد یہ ہے، صرف کتاب حل کرنا نہیں ہوتا، استعداد پیدا کرنا ہوتے ہیں، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے آپ آگے حل کر سکیں، اور یہی چیزیں آخر تک آگے جا کے ہوتی ہیں۔ نیچے جا کے کہتے ہیں انہوں نے یہ بات بھی کی ہے کہ ہم نے یہ جو کتاب لکھی ہے یہ کتاب اس لیے نہیں لکھی کہ آپ اس کی شرح لکھ کے اب مطمئن ہو جائیں کہ بس ٹھیک ہے کتاب حل ہو گئی ہے، بلکہ اس کتاب کے ذریعے سے آپ میں استعداد اور صلاحیت پیدا ہونی چاہیے کہ آپ ساری چیزوں کو حل کر سکیں۔ لہٰذا انہوں نے روکا ہے کہ ہماری اس کتاب کی کوئی شرح، کوئی ترجمہ، کوئی اس کیا کہتے ہیں اس کی تشریحات اس طرح کاپیاں بنا کے پیش کر دے کہ ہماری کتاب کو کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے اور کہے جی اس کی شرح یہ لکھی ہوئی ہے حضرت نے۔ کہتے ہیں پھر یہ مقصد فوت ہو جائے گا، جس طرح کہ عام طور پر لوگ اس طرح ہی کرتے ہیں کتابوں کے ساتھ، پھر وہ کتاب کو بھی نہیں سمجھتے اور فن کو بھی۔ تو ایک ہوتا ہے کتاب کو سمجھنا، ایک ہوتا ہے فن کو سمجھ۔ کتاب کو آپ سمجھیں لیکن سمجھ کی اتنی استعداد پیدا ہو جائے کہ آپ فن کو سمجھ جائیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہر فن میں ایک کتاب پڑھیں لیکن ٹھوک بجا کے پڑھیں، وہ انشاءاللہ آپ اس فن کی ہر کتاب کو آپ حل کر سکتے ہیں۔ بے شک اصول فقہ میں ایک کتاب پڑھے لیکن ایسی زبردست کر کے پڑھے، مثلا اصول شاشی اصول فقہ میں کتاب ہے، اتنی زبردست کر کے پڑھے کہ نور و انوار خود حل ہو، اس کو حل کر سکنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ آگے حسامی ہے، اس طرح کی کوئی بھی فن کی کتاب ہے۔ تو ابھی آج ہم نے نیچے جو نہ ہو پڑھی، کل سرف شروع کی، تو ہم نے بہت سی چیزیں بورڈ پر میں نے لکھی، 9 چیزیں اس کتاب میں ہیں، 14 چیزیں اس میں ہیں، فلاں چیزیں اتنے۔ تو اب وہ حاصل کہتے ہیں یہ تو وہی ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں پچھلے سال۔ میں نے کہا پچھلے سال آپ بہت تنگ ہو رہے تھے، کہتے تھے یار پتہ نہیں سمجھ آ ہم پاس بھی ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے، اب اس مرتبہ کہتے ہیں وہ وہی ہیں۔ تو میں نے کہا اس طرح ہی ہوتا ہے، اب یہ تو نہیں کوئی نئی صرف آئے گی، نئی نو آئے گی، وہی آئے گی، اب تھوڑا تھوڑا مزید اضافے کے ساتھ آئے گی۔ تو آپ چونکہ نئے، میں شروع میں جو بات کی تھی پھر کر لیتا ہوں، جو چیز بھی آپ سمجھنا ہے آپس میں تکرار استاد سے پوچھ لیں، واٹس ایپ آپ نے گروپ بنا دیا، اس میں باقی ساتھیوں کو بھی ایڈ کر دیں، اس میں جو پوچھنا ہے اس میں پوچھیں۔ کوئی آدمی شرماتا زیادہ ہوتا ہے، چلیں جی پرسنل نمبر پہ آپ نے پوچھ لیا، اپنی جگہ پوچھ لیا، لیکن شرمانے کی بات نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 آدمی علم حاصل نہیں کر سکتے، ایک مستحی، ایک متکبر۔ متکبر آدمی جو کہ وہ میں اس کو نہیں سیکھا، یہ پھر نہیں سیکھا، تکبر آ گیا نا پھر نہیں سیکھ سکتا۔ اور مستحی، مستحی کا مطلب بہت زیادہ حیا کرنے والا۔ اب حیا اچھی صفت ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا بڑا شعبہ ہے، لیکن جدھر حیا کرنا ہوتا ہے وہاں حیا کرے، جدھر حیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں حیا کرنے کی ضرورت۔ اب دنیا میں دیکھیں جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کاروبار میں نقصان ہوگا سیکھا نہیں، تو ہم کن کن لوگوں سے جا کے سیکھتے ہیں کاروبار اور بہت ساری چیزیں، دل نہیں بھی جاتا سیکھتے۔ تو علم اس میں شرم حیا نہیں ہونی چاہیے، جو چیزیں پوچھنے ہیں بے شک پوچھیں آپ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ آسانی فرمائے آپ کے لیے، اور اللہ پاک آپ کو استقامت نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آج کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال یا کوئی ایسی چیز ہو تو کر سکتے ہیں۔